السلام علیکم، اربوں خربوں درود و سلام، خاتم النبیین، شافع روز محشر، ساقی حوض کوثر، سید الانبیاء، خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اللہ تعالی مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ اسلام کی محنت، اسلام حق ہے، اس کی محنت کے لیے 4 ماہ مانگتے ہیں، اس کے لیے 4 لائن کی محنت ہے۔ نمبر 1 سننے کی محنت، تعلیم۔ نمبر 2 بولنے کی محنت، دعوت۔ نمبر 3 سوچنے کی محنت، ذکر۔ نمبر 4 مانگنے کی محنت، دعا۔ ایمان مجاہدے سے پکے گا، دعوت دینے سے بنے گا، ہجرت سفر سے پھیلے گا، حقوق العباد کی ادائیگی سے بچے گا، داعی اپنی اجتماعی فکروں کے ساتھ انفرادی نیکیاں بھی کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے آج روزہ کس نے رکھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے آج کس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے آج کون جنازہ میں شریک ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ایک دن میں یہ سارے کام کرے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی عجیب فضیلتیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتلاؤں جو نہ نبی ہوں گے اور نہ شہید، لیکن ان کو اللہ کے وہاں اتنا اونچا مقام ملے گا کہ قیامت کے دن نبی اور شہید بھی انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے اور وہ نور کے خاص ممبروں پر ہوں گے اور پہچانے جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بناتے ہیں اور لوگوں کے خیر خواہ بن کر زمین پر پھرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، وہ اللہ کو اس کے بندوں کا محبوب بنائیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بنائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ اللہ کے بندوں کو ان کاموں کا حکم دیں گے جو کام اللہ کو محبوب اور پسند ہے اور ان کاموں سے روکیں گے جو اللہ کو پسند نہیں۔ وہ بندے جب ان کی بات مان کر اللہ کے پسندیدہ کام کرنے لگ جائیں تو یہ بندے اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نیک لوگوں کے اعمال کے سردار ہیں، ان دونوں کو کب چھوڑ دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں وہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ بنی اسرائیل میں کیا خرابیاں پیدا ہو گئی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے نیک لوگ دنیا کی وجہ سے فاجر لوگوں کے سامنے دینی معاملات میں نرمی برتنے لگیں اور دینی علم بدترین لوگوں میں آ جائے اور بادشاہت چھوٹوں کے ہاتھ لگ جائے، تو پھر اس وقت تم زبردست فتنہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تم فتنوں کی طرف چلو گے اور فتنے بار بار تمہاری طرف آئیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم
اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستہ پر رہو گے جب تک تم میں دو نشے ظاہر نہ ہو جائیں، ایک جہالت کا نشہ، دوسرا زندگی کی محبت کا نشہ، اور تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے اور اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرتے رہو گے۔ لیکن جب دنیا کی محبت تم میں ظاہر ہو جائے گی تو پھر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر سکو گے اور اللہ تعالی کے راستے میں جہاد نہ کر سکو گے۔ اس زمانے میں قرآن و حدیث کو بیان کرنے والے ان مہاجرین اور انصار کی طرح ہوں گے جو شروع میں اسلام لائے تھے۔